اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انبیاء سیریز کر رہے ہیں الحمدللہ، اور آج ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو جڑوے بیٹے میں سے ایک تھے، جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ چھوٹے تھے۔ تو واقعہ یوں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بھائی عیسو کے بعد پیدا ہوئے۔ اس طریقے سے عیسو بڑے ہیں اور یعقوب چھوٹے ہیں، لیکن وہ دونوں جڑواں تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنے بڑے بیٹے عیسو سے زیادہ محبت تھی۔ اس کے بارے میں تذکرہ، یہ سارے تذکرے بھی ہمیں اسرائیلیات ان کی کتابوں سے ملتا ہے۔ اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دعا دی، جس کے ذریعے اس بات کی نشاندہی تھی کہ آگے چل کر یہی نبی بنیں گے، جس سے ان کے بڑے بھائی عیسو کافی ناراض ہو گئے اور انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی، جس پر ماں باپ بھی پریشان ہوئے۔ ان کی اسحاق علیہ السلام کی بیوی کا نام رفقہ تھا، اور اسحاق علیہ السلام اور رفقہ نے مل کر یعقوب علیہ السلام کو اس بات کی نصیحت کی کہ وہ اپنے ماموں لابان کے پاس حران چلے جائیں تاکہ اپنے بھائی عیسو کے غصے سے محفوظ رہ سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام نے کافی نصیحت کی اور دعائیں دی، اور اس طرح یعقوب علیہ السلام رات کے پچھلے پہر ملک حران کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں شام ہو گئی اور ایک جگہ پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہے جس پر فرشتے چڑھ اور اتر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی یعقوب علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تیری اولاد بہت بڑھاؤں گا، اور یہ زمین تجھے اور تیری نسل کو عطا کروں گا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اس خواب کی وجہ سے بہت خوش تھے۔ آپ نے نظر مانی کہ اگر وہ سلامتی سے گھر پہنچ گئے تو اس مقام پر اللہ کی عبادت گاہ تعمیر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو کچھ بھی عطا کرے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کے لیے صدقہ کر دیں گے۔ پھر آپ نے اس پتھر پر بطور نشانی تیل لگایا جس جگہ آپ نے یہ خواب دیکھا تھا، اور آج وہیں پر بیت المقدس ہے، اور وہیں پر آج بیت المقدس ہے، جس کو ہم مسجد اقصیٰ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ باتیں غور طلب ہیں اور ہمارے لیے باعث نصیحت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، تو ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اور اللہ نے ایسے بے سر و سامانی کے وقت میں یعقوب علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دے رہا ہے جس کے ممکن ہونے کے دور دور تک کوئی نشانات موجود نہیں ہیں۔ اس کے باوجود نبی کا توکل اور یقین اللہ پر اتنا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام خوش ہو گئے، اور اتنے بے یار و مددگاری کے عالم میں بھی آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اور بلکہ صرف ضائع نہیں کرے گا بلکہ بہت ساری اور نعمتیں عطا بھی فرمائے گا، حالانکہ اس کے پورے ہونے کے دور دور تک کوئی نشانات موجود نہیں تھے۔ اس سے ہمیں انبیاء کے قصے سے ہمیں ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ حالات ان لوگوں پر جیسے آئے وہ عام انسانوں پر بہت مشکل سے آتے ہیں، اور لیکن آتے بھی اگر ہیں تو اس کے بہت کچھ کم % ہوتا ہے جس سے ہم دو چار کیے جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا توکل، بھروسہ، یقین اتنا کامل تھا اللہ پر، اور اسی کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کی زندگیوں میں ہی بہت ساری آزمائشوں سے انہیں ضرور آزمایا، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں بھی ان کے ساتھ ہوئی کہ وہ بالکل ان کو معجزاتی طور پر عطا کر دیا گیا۔ حالانکہ عام انسانوں کے ساتھ بھی یہ حالات ہوتے ہیں، لیکن نہ ہمارے پاس اتنا یقین ہوتا ہے، اور جب وہ معجزاتی طور پر ہمیں وہ نعمتیں عطا کی جاتی ہیں تو نہ ہم شکر گزار ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ نظر ہی نہیں کہ ہم اللہ کی آزمائشوں کو سمجھ سکیں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکیں۔ حالانکہ تمام انبیاء کے قصوں میں ہمیں یہ بات بکثرت ملتی ہے کہ اللہ نے انہیں ایک آزمائش میں ڈالا، پھر اللہ نے انہیں نہ صرف اس آزمائش میں پورا اتارا بلکہ احسن طریقے سے اس آزمائش سے کیسے گزرا جا سکتا ہے
ہمیں یہ ساری نصیحتیں بھی انبیاء کے ذریعے ملتی ہیں، اور ہر حال میں اللہ کا کام کرتے رہنا، اللہ کا شکر گزار رہنا، اور نعمتوں کے مل جانے پر بھی ان نعمتوں کے میں پھنس نہ جانا، بلکہ اس کے ذریعے بھی اللہ کا کوئی بہت بڑا کام کرنا، یہ ہمیں انبیاء کی سنت سے پتہ چلتا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کس چیز کے ذریعے آزمائے گئے؟ وہ اپنے سگے بھائی کی دشمنی کے ذریعے آزمائے گئے، اور اسی کی اور زیادہ زیادہ اس میں کیا کہیں گے کہ جو آزمائش ان کو اپنے بھائی کے ذریعے ملی، اسی طرح کی آزمائش کا شکار ان کے اپنے بیٹے بھی ہوتے ہیں، جن کا قصہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام اس خواب سے بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی خوشخبری دی ہے کہ وہ واپس اپنے اس ملک، اس شہر آ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ انسان جب اپنے وطن سے، اور وہ بھی ایسے وطن سے جن کے بارے میں انہیں پتا ہو کہ ان کے دادا ابراہیم تھے اور ان کی قبر ہے یہاں، اور ان کی دادی سارہ ہے اور ان کی قبر ہے یہاں، اور اتنے بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور ایسے شہر، ایسے ملک کو انہیں چھوڑ کے جانا پڑ رہا تھا، لیکن اللہ نے انبیاء کو اپنی پسندیدہ جگہیں بھی چھوڑنے کو بھی ان کی ایک اس کا حصہ رکھا ہے، ان کی تربیت کا حصہ رکھا ہے۔ تو بہت ساری نصیحتیں، بہت ساری ہمیں اللہ کی طرف سے ایسے عمل، ایسی چیزیں پتہ چلتی ہیں انبیاء کے ذریعے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں اس کو سمجھ لیں تو ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اصل میں ہماری زندگیاں آسان اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا مقصود رب کی رضا نہیں، ہمارا مقصود دنیا میں بہترین طریقے سے زندگی گزار لینا ہے، لیکن مومن کا مطلوب اور مقصود تو رب کی رضا ہوتی ہے۔ تو انبیاء کے قصے اس لیے ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا پاتے کیونکہ انبیاء تو اللہ کے بندے تھے، انبیاء تو اللہ کے خادم تھے، اللہ کے ورکر تھے، اور ہم بھی اگر اللہ کے ورکر بن کر سوچیں گے اپنے حالات کو، اپنے تمام معاملات کو، تو ہمارے لیے بھی اتنی مایوسی نہیں ہوگی جتنی مایوسی کا آج ہم شکار ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ انبیاء سیریز کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم سمجھ سکیں ان باتوں کو جس کے ذریعے انبیاء علیہ السلام آزمائے گئے، اور اس کے بعد ان کا کیا رد عمل تھا، ان کی زندگیاں کس ڈگر پر گزری اور انہوں نے کیسی زندگی گزاری جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ علیہ السلام ہے نا، اللہ کی ان پر سلامتی ہے۔ آپ سوچیں جس پر اللہ کی سلامتی ہو وہ کتنا خوش نصیب ترین بندہ ہے اللہ کا، اور اللہ نے انبیاء کو جنت کی خوشخبری، جہنم سے نجات، اللہ کی رضا والی زندگی، ان تمام کی گارنٹی دی ہے۔ تو یہ گارنٹیڈ لوگ ہیں جن کے نقش قدم پر چل کر ہم بھی اپنی جنت کو کنفرم کر سکتے ہیں، اور ان کی زندگیوں کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہم جنت کے راہی کیسے بن پائیں گے۔ اور ان کی زندگیاں جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں جو چیز کامن دکھتی ہے وہ یہ دکھتی ہے کہ ہر انبیاء آزمائے گئے، لیکن وہ اپنی آزمائش کے دوران پرسکون رہے اور اپنے رب سے رشتہ دن بدن مضبوط کرتے رہے اور اپنے آپ کو اسٹیبلش بھی کرتے رہے، مایوسی کا شکار ہو کر کسی غار میں بند نہیں ہو گئے، لوگوں سے کنارہ کشی اختیار نہیں کر لی، بلکہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا، پروان چڑھایا اور ایک مقام حاصل کیا الحمدللہ۔ اور یہ تمام چیزیں اللہ کے ساتھ کے ذریعے ہی کیا، اور جب کبھی کوئی بھی آزمائش آئی اس پہ کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ ہر اس آزمائش سے نکلنے کے جو طریقے، کیونکہ رب کا ڈائریکٹ ہاتھ ہوتا ہے انبیاء پر، انبیاء کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے بلکہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، لیکن اس اللہ کے حکم پر ہر لمحے اس یقین کے ساتھ اس راستے پر گامزن رہنا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرا رب میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرے گا، حالانکہ حالات مشکل سے مشکل ترین ہو رہے ہیں اس کے باوجود بھی نہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے ذریعے خوشخبری عطا کر دی گئی اور ان سے تمام مایوسیاں دور ہو گئی، اور اب جب وہ حران تشریف لے گئے تو وہ ایک ایسے نوجوان تھے جس کے دل میں
آگے بڑھ جانے کی چاہت اور امنگ تھی، اور زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کرنے کی ایک خواہش بھی تھی، جس کی وجہ سے ہی انہوں نے جب اپنے ماموں کے گھر دو بیٹیاں دیکھی، ایک کا نام لیا اور دوسری کا نام راہیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے ماموں کی دوسری بیٹی پسند آئی اور انہوں نے اپنے ماموں سے اس کا رشتہ طلب کیا۔ یہ واقعہ کتنے دنوں کے بعد ہوا، کتنے سال کے بعد ہوا، اس کے بارے میں ہمارے پاس اسرائیلیات میں بھی کوئی وضاحت نہیں ملتی ہے۔ بہرحال ان کے ماموں لابان نے یہ رشتہ منظور کر لیا، اور لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم 7 سال تک میری بکریاں چراؤ گے۔ بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے، اور ہم اس کو انبیاء کے تمام قصے میں اس کو نوٹس کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 7 سال تک، اور یہی ان کے نکاح کا مہر تھا، 7 سال تک بکریاں چرائیں۔ پھر لابان نے اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کا دن مقرر کیا، اپنے قوم کے بڑے سرداروں اور لوگوں کو جمع کیا، یعقوب علیہ السلام کی شادی کا اعلان کیا، اور رات کے وقت اپنی بیٹی یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیج دی۔ نکاح کا غالباً یہی طریقہ ہوگا، لیکن بہرحال ہمیں نہیں پتا۔ اندھیرے کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام یہ نہ دیکھ سکے کہ ان کے پاس جو بیٹی آئی ہے وہ راہیل ہے یا لیا۔ صبح جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا نکاح لیا سے ہوا ہے تو انہوں نے اپنے ماموں لابان سے اس بات کی شکایت کی۔ لابان نے کہا، ہمارے قوم میں یہ رواج نہیں کہ بڑی کے ہوتے ہم چھوٹی کا نکاح کر دیں، اس لیے اگر تم راہیل سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 سال میری بکریاں چراؤ، اس کے بعد میں تمہارا نکاح راہیل سے بھی کر دوں گا۔ یہاں پر واضح رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 سگی بہنوں کا ایک شخص کے نکاح میں جمع ہونا جائز تھا۔ بعد میں یہ شریعت منسوخ کر لی گئی، اور اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شریعت کے کچھ احکام منسوخ اور کچھ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ دین اسلام ہمیشہ سے اسلام ہے، لیکن شریعتوں میں کچھ شریعتیں ایسی ہیں جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، کچھ شریعت کے لاز ایسے ہیں جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن کچھ شریعت کے لاز میں الٹ پھیر ہوتا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے اب یہ احکام جو آج ہمارے پاس ہیں وہ قیامت تک کے لیے اسی انداز میں قائم رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ تو اب اس دین میں کسی بھی پھیر بدل کی کوئی گنجائش نہیں، کسی شریعت کے منسوخ ہونے یا اضافے کی بھی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی اس طرح سے 14 سال کے اندر دونوں بہنوں سے نکاح ہوا، اور اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو ان کی بیوی لیا کے ذریعے کئی اولادیں عطا کی۔ راہیل سے جب ان کا نکاح ہوا تو راہیل کو کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، جس سے راہیل کافی پریشان ہوئی، اور ان کی لونڈی بلہا تھی، جس سے انہوں نے یعقوب علیہ السلام کا نکاح کر دیا، اور اللہ نے اس سے ان کو 2 بیٹے عطا کیے بلہا سے، جسے دیکھ کر لیا نے بھی اپنی لونڈی زلفا کا نکاح یعقوب علیہ السلام سے کر دیا۔ اس طریقے سے یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں، 2 ان کے ماموں لابان کی 2 بیٹیاں اور ان کی 2 لونڈیاں، اور اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو ان 3 عورتوں سے کئی بچے عطا فرمائے، اور جن کے نام کا ذکر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں کریں گے۔ لیکن پھر راہیل کو اس بات کی تمنا اور شدید خواہش تھی کہ اللہ انہیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کی ماں بننے کی سعادت عطا فرمائے، اور اسی خواہش کے تحت انہوں نے اللہ سے بہت دعائیں کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور پھر ان کے بطن سے اللہ نے ایک عظیم اور معزز خوبصورت بیٹا پیدا کیا، جن کا نام انہوں نے یوسف رکھا، اور جنہیں اللہ نے بعد میں ایک معزز نبی بنایا۔ الحمدللہ۔ یہ تمام اولاد اس وقت ہوئی جب آپ حران ہی میں تھے۔ آپ اپنے 2 ماموزاد کے نکاح کے بعد مزید 6 سال اور اپنے ماموں کی بکریاں چراتے رہے، پھر یہاں تک کہ 20 سال کی مدت پوری ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وجہ سے ان کے ماموں لابان کو ان کے مال و دولت میں کافی فائدہ حاصل ہوا تھا۔
تو جب ایک بار، اور اسی وجہ یہی تھی کہ لابان کسی بھی صورت یہ نہیں چاہتے تھے کہ یعقوب ان کے ملک، ان کے شہر کو چھوڑ کر جائیں، کیونکہ ان کو یہ ان کے ذہن میں یہ وہ تھا، مطلب ان کو یہ یقین تھا کہ یہ تمام جو ترقی ہے یہ ساری کی ساری یعقوب کی وجہ سے ہے۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں لابان سے درخواست کی کہ انہیں ان کے شہر جانے دیا جائے، تو لابان نے ایک ہیلے کے ذریعے انہیں روکا کہ تم جتنا مال و دولت مجھ سے لینا چاہتے ہو وہ تم لے سکتے ہو، اور اس کے لیے تم اور انتظار کر سکتے ہو کہ یہ اور میمنے اور بکریاں اور بڑھ جائیں، اور اس کے بعد تم یہاں سے جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے لابان سے کہا کہ اب کی بار جو میمنے اور بکریوں کے بچے ہوں گے وہ آپ مجھے دے دیں گے۔ لابان اس بات کے لیے تیار ہو گیا، اور پھر یعقوب علیہ السلام کچھ دنوں اور حران ہی میں مقیم رہے۔ تب یعقوب علیہ السلام نے محسوس کیا کہ آپ کے ماموں اور ماموں کے بیٹوں کا رویہ آپ کے لیے بدل رہا ہے، اور وہ آپ سے اب حسد کرنے لگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنے باپ دادا کے علاقے ملک فلسطین واپس چلے جاؤ۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا تو انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بتایا، اور وہ فوراً تیار ہو گئے۔ حضرت یعقوب اپنے بیوی بچوں اور اپنے جانوروں کو لے کر نکل پڑے، اور جب وہ اپنے علاقے اور جب وہ لابان کے علاقے سے باہر نکلے تو لابان اور اس کی قوم کے لوگوں نے اس بات کی اطلاع لابان کو دی۔ لابان ان کے پیچھے اپنے گھوڑے دوڑاتا ہوا آیا، اور انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ بغیر بتائے کیوں نکل آئے۔ اگر وہ بتا کر آتے تو وہ انہیں خوشی خوشی روانہ کرتا اور اپنے بیٹوں اور ان کی اولاد کو خود الوداع کہتا، اپنی بیٹیوں اور ان کی اولاد کو خود الوداع کہتا۔ بہرحال مقام جلعاد کے ایک ٹیلے پر انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ وہ یعقوب کی بیٹیوں کی کبھی بھی کوئی بے عزتی نہیں کریں گے، اور ان کی موجودگی میں مزید کسی عورت سے شادی بھی نہیں کریں گے۔ اب یہ دونوں جدا ہوئے، اور لابان نے یعقوب علیہ السلام کو الوداع کہا، اور وہ اپنے علاقے کی طرف رخصت ہو گئے۔ جب یعقوب علیہ السلام سعیر کی سرزمین کے قریب پہنچے تو فرشتوں نے ان کا استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی کی طرف ایک قاصد بھیجا اور انہیں اس بات کی اطلاع دی کہ وہ انہیں بتائیں کہ یعقوب علیہ السلام اپنی سرزمین میں واپس آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ جب اس بات کی اطلاع عیسو کو ہوئی تو عیسو کو بھی اتنے دنوں میں اپنے بھائی سے ان کی دشمنی کم ہو گئی تھی، اور وہ بھی اپنے بھائی سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ 400 سواروں کے ساتھ وہ ملاقات کے لیے نکلے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو چونکہ اندر سے ڈر تھا، اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ 400 لوگوں کے ساتھ عیسو نکلے ہیں تو کہیں وہ میرے ساتھ کوئی مقابلہ نہ کرے۔ لیکن بجائے اس کے کہ یعقوب علیہ السلام ان سے مقابلے کی تیاری کرتے، انہوں نے اس کے لیے دوسری ترکیب نکالی اور اپنے بہت سارے بھیڑ بکریاں الگ کیا اور اس کے غول غول بنائے، یعنی ایک گروپ الگ الگ گروپس بنائے، اور اپنے خادموں کو اس گروپ کا نگہبان بنایا اور ان کو بہت بہت بڑے علاقے میں پھیلا دیا، اور کہا کہ عیسو جب ادھر سے گزرے اور اس کے بارے میں دریافت کریں تو کہنا کہ ہم یعقوب کے غلام ہیں اور ان کے بھائی عیسو کے لیے یہ تحفہ لے کر آئے ہیں، تاکہ ان کے دل میں جو سختی ہو وہ نرمی میں بدل جائے۔ لیکن عیسو آ ہی رہے تھے نرمی کے ساتھ، جس بات کے بارے میں یعقوب علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا۔ اس وقت تک یعقوب علیہ السلام کی تمام بیویوں سے 11 بیٹے تھے، اور جن سب کو یعقوب علیہ السلام نے تیار کر رکھا تھا کہ جب ان کے چچا آئیں تو وہ ان کو عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ ان کو سلام کریں اور ان کا استقبال کریں۔ جب عیسو ان کے قریب آئے اور انہوں نے اپنے بھائی کو ایک زمانے کے بعد دیکھا تو دونوں بھائی ایک دوسرے سے بغلگیر ہوئے، بوسہ دیا اور وہ روئے۔ پھر اس نے نظر اٹھائی، عورتوں اور بچوں کو دیکھا تو کہا یہ سب کچھ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ آپ نے فرمایا یہ سب کچھ
آپ کے بھائی کو اللہ نے دیا ہے۔ دونوں لونڈیاں اور ان کے بچے نے بھی آگے بڑھ کر عیسو کو سلام کیا۔ لیا اور ان کے بیٹے نے بھی آگے بڑھ کر عیسو کو سلام کیا۔ پھر راحیل کا بیٹا یوسف آگے بڑھے اور انہوں نے بھی انہیں سلام کیا۔ یعقوب نے عیسو کو تحفے پیش کیے جو آپ کے اصرار کرنے پر انہوں نے قبول کر لیے۔ تب عیسو واپس آگے آگے چلے۔ حضرت یعقوب اپنے بیوی، بچوں اور جانور اور غلاموں کے ساتھ ان کے پیچھے سعیر کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر جب آپ ساہور کے مقام سے گزرے تو اپنے لیے ایک گھر بنائے اور جانوروں کے لیے جھونپڑے بنائے۔ پھر شہر یروشلم کے پاس سے گزرے، وہاں آپ نے شہر کے قریب ڈیرے لگائے۔ آپ نے شخیم بن جمور سے 100 بھیڑوں کے عوض زمین کا وہ ٹکڑا خریدا جس پر آپ نے تیل لگایا تھا اور جہاں آپ نے وہ خواب دیکھا تھا۔ اب وہ شہین نامی کسی شخص کی جائیداد تھی، اور پھر یعقوب علیہ السلام نے اس ٹکڑے کو اپنے بھیڑ بکریوں کے عوض خریدا اور وہاں پر بیت ایل یعنی الہ اسرائیل کے نام سے اللہ کا گھر تعمیر کیا جس میں لوگ اللہ کا ذکر کر سکیں، اور آج یہیں پر بیت المقدس کے نام سے یہ جگہ معروف ہے جسے ہم مسجد اقصی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے نئے سرے سے تعمیر کیا۔ اب یہاں پر ایک بات غور طلب ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جگہ جس مالک کی تھی اس مالک کو پیسہ ادا کیا اور جگہ خریدی۔ تو انبیاء کی سنت رہی ہے کہ انہوں نے مسجد بنانے کے لیے کبھی بھی قبضے والی، تنازع والی جگہ کا استعمال نہیں کیا، بلکہ اس کا پیسہ ادا کیا گیا، مالک کو مطمئن کیا گیا، پھر اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا۔ اس سفر کے دوران جو ہمیں تورات سے پتہ چلتا ہے کہ راحیل پریگننٹ تھی، کیونکہ جب وہ ملک فلسطین میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام ہی بس راحیل کے بیٹے تھے۔ یہاں آ کر ان کے ایک بیٹا اور پیدا ہوا جس کا نام بن یامین تھا، اور اس کی ولادت ہی کے موقع سے راحیل درد ذہن میں مبتلا ہوئی اور وہ وفات پا گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی وفات کا بہت دکھ تھا، اور وہ اس دکھ میں کافی دنوں انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں سے الگ تھلگ رکھا، لیکن پھر وہ اللہ کا کام کرتے رہے اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ دین کے کام کے لیے جو بھی جدوجہد تھی وہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اسٹوری کا کچھ حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اسٹوری میں پڑھیں گے۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اسٹوری کو یہیں پر روکنا ہوگا ہمیں، تاکہ ہم یوسف علیہ السلام کی اسٹوری میں اس کو کنٹینیو کر سکیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد اسحاق کے جگہ کنعان کے علاقے میں انہوں نے اپنے باقی کی مدتیں وہاں گزاری تھی، اور ان کا وصال یعنی ان کا انتقال 180 سال کی عمر میں ہوا۔ اور ان کے بیٹوں کا نام ایک بار میں پڑھتے رہی ہوں جو ہمیں اس سے ملتا ہے، بائبل سے ملتا ہے، اور اس کو قصص الانبیاء کی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ روبیل، شمون، لاوی، یہودا، دان، نفتالی، جاد، اشیر، اسحاق، زابلون جس کو زیبلون اس میں بولتے ہیں انگلش میں، یوسف اور بنیامین، یہ ٹوٹل 12 بیٹے ہیں، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ 11 کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور 12ویں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ لیا کے گھر سے ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام دینا تھا، اور ایک بیٹی کا ذکر ان کی بلہا لونڈی سے بھی ملتا ہے، غالباً وہ نیفتالی ہے۔ تو بہرحال یہ اسرائیلی روایات ہیں، یہ مطلب ہمارے قرآن اور حدیث سے اس کی کوئی تصدیق نہیں ملتی، بس 11 بیٹوں کی تصدیق کی خبر ہمارے پاس موجود ہے۔ الحمدللہ
اور اس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی سٹوری یہاں پر مکمل تو نہیں ہوتی. بہرحال یعقوب علیہ السلام کی سٹوری جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ابھی صرف ان کی ایک اولاد کے ناطے ہے یہاں تک ہوتا ہے. آگے انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری کریں گے اور اس میں ہم انشاءاللہ یعقوب علیہ السلام کی باقی سٹوریز کو مکمل بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. چونکہ یہ انبیاء ایک دوسرے کے رشتے میں باپ بیٹے ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، تو اس لیے ان سب کی سٹوریز ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور ہمیں اس کے ذریعے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھے خاندان، اچھے گھر گھرانے اور ان کی آزمائشیں، ان کی جو روایات ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں اور اللہ کی آزمائشیں اپنی جگہ ہیں. تو کبھی بھی اس بات سے انسان کو وہ نہیں ہونا چاہیے، امبیرس نہیں ہونا چاہیے کہ میرے خاندان میں ایسا ہو گیا. انبیاء کے خاندان، آپ سوچیں عیسو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. انہوں نے جہاں یعقوب کی تربیت کی تھی عیسو کی بھی کی ہوگی. ہمارے لیے وہ ایک ولن کی صورت ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنا یہ چشمہ اتار کر دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ دو نبی کے بیٹے ہیں لیکن ان میں بھی دشمنی ہو گئی. تو دشمنی کا ہو جانا یہ کوئی انسانی فطرت سے الگ بات نہیں، پر دشمنی پر قائم رہنا اور حسد کو اتنا بڑھا لینا کہ اس کے ذریعے اپنے اعمال تباہ کر دینا، یہ غور طلب بات ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے بچوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر ہم نے ان کی پوری نافرمانی بھی دیکھی ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، جیسے کہ حابیل اور قابیل کے قصے میں، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں. لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حسد کا آ جانا ایک فطری امر ہے، لیکن اس حسد پر قائم رہنا اور اس کے لیے سازشیں کس حد تک کی جا سکتی ہیں، اس کا تھوڑا سا ظہور ہمیں یعقوب علیہ السلام کی سٹوری میں ملتا ہے لیکن بہت زیادہ ہے. پر یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں ہمیں ایک بھائی اپنے بھائی کی دشمنی میں کہاں تک جا سکتا ہے، اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی ہے، یہ ہمیں بخوبی پتہ چل جاتا ہے. تو وہ انبیاء جو اپنے رشتوں کے ذریعے آزمائے گئے، یہ ان انبیاء کی باتیں ہیں جس سے آج ہر گھرانہ، ہر خاندان دو چار ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہی ہمارے مسئلے کا حل ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پر ہم اپنی سٹوری ختم کرتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں آگے کی سٹوریز کرنے کی عمر اور صلاحیت بھی عطا فرمائے، ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے اور آپ سب کے بھی وقت میں برکت عطا فرمائے کہ آپ ان سٹوریز کو سن سکیں اور اس کے بعد دیے گئے سوالات کے جواب صرف اس لیے دیں کہ یہ آپ کے نبی کے بارے میں باتیں ہیں اور یہ آپ کے نبی کے بارے میں علم ہے جس کو حاصل کرنا، جس کو لکھنا، جس کو پڑھنا، یاد کرنا انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے خیر ہی خیر لائے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.